بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ آسان فقہ برائے خواتین کورس کے سلسلے میں آج سبق نمبر 40 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کے سبق میں ہم طلاق کی اقسام پڑھیں گے۔ طلاق کی اقسام ایک تو حکم کے اعتبار سے بنتی ہیں اور طلاق کی دوسری اقسام الفاظ کے اعتبار سے بنتی ہے۔ تو آج کے سبق میں ہم طلاق کی انہی اقسام اور ان کے احکامات پڑھیں گے۔ حکم کے اعتبار سے طلاق کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 طلاق رجعی، نمبر 2 طلاق بائن، نمبر 3 طلاق مغلظ۔ طلاق رجعی وہ طلاق ہوتا ہے جس میں نکاح نہیں ٹوٹتا۔ طلاق رجعی وہ طلاق ہے جس میں نکاح نہیں ٹوٹتا۔ جیسے مثال کے طور پر صاف اور صریح لفظوں میں 1 یا 2 طلاق کسی شخص نے اپنی بیوی کو دے دیے ہیں اور اب شوہر پشیمان ہے، اس کو پچھتاوا ہے، تو ایسی صورت میں نئے سرے سے نکاح کرنا ضروری نہیں ہے۔ نکاح کے بغیر بھی میاں بیوی کی طرح رہنا تو درست ہے، البتہ اگر مرد طلاق دے کر اسی پر قائم رہا اور اس سے رجوع نہیں کیا تو جب طلاق کی عدت گزر جائے گی تو نکاح ٹوٹ جائے گا اور عورت الگ ہو جائے گی۔ جب تک عدت نہ گزرے تب تک رکھنے یا نہ رکھنے دونوں باتوں کا شوہر کو اختیار ہوتا ہے، البتہ ایسی صورت میں رجوع کرنا ضروری ہوتا ہے۔ نمبر 2 طلاق بائن ایسی طلاق ہے جس میں نکاح بالکل ٹوٹ جاتا ہے اور نیا نکاح کیے بغیر اس مرد کے پاس عورت کے لیے رہنا جائز نہیں ہوتا۔ اگر آئندہ میاں بیوی آپس میں رہنا چاہے اور دونوں اس پر راضی بھی ہو تو نئے سرے سے نکاح کرنا پڑے گا۔ نمبر 3 طلاق مغلظ یہ وہ طلاق ہے جس میں نکاح ایسا ٹوٹتا ہے کہ دوبارہ نکاح کرنا بھی چاہے تو حلالے کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا، اور حلالے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ مطلقہ عورت اپنی عدت گزار کر کسی دوسرے مرد سے نکاح کرے گی، وہ دوسرا مرد صحبت کرے گا، پھر وہ مرد اپنی مرضی سے اس کو طلاق دے یا اس کا انتقال ہو جائے اور عدت گزر جائے تو پھر یہ عورت پہلے والے شوہر کے لیے حلال ہو جائے گی اور پھر دونوں کا نکاح درست ہوگا۔ یہ 3 قسمیں حکم کے اعتبار سے ہیں۔ اور الفاظ کے اعتبار سے طلاق کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 صریح الفاظ، نمبر 2 کنایہ الفاظ۔ صریح الفاظ مطلب صاف صاف لفظوں میں کسی نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں نے تجھ کو طلاق دے دی، یا یوں کہا کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہوں۔ غرض یہ کہ ایسے صاف الفاظ کہہ دیے جس میں طلاق کے علاوہ کوئی دوسرا معنی نکل ہی نہیں سکتا، تو ایسی طلاق کو طلاق صریح کہا جاتا ہے، اور الفاظ اگر ایسے صاف ہو تو اس سے طلاق رجعی واقع ہوتی ہے۔ نمبر 2 کنایہ الفاظ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ طلاق کے صاف صاف الفاظ تو ادا نہیں کیے، لیکن ایسے الفاظ ادا کیے ہیں جس سے طلاق کا معنی بھی مراد ہو سکتا ہے اور طلاق کے علاوہ دوسرا معنی بھی مراد ہو سکتا ہے۔ جیسے کوئی شخص اپنی بیوی سے کہہ دے کہ میں نے تجھ کو اپنے آپ سے دور کر دیا، تو اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ میں نے تجھ کو طلاق دے دی، دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ طلاق تو نہیں دی ہے لیکن اب تجھ کو اپنے پاس نہیں رکھوں گا، ہمیشہ کے لیے اپنے میکے میں رہنے کے لیے چلی جاؤ۔ یا یہ کہا کہ مجھے تجھ سے کوئی واسطہ نہیں ہے، مجھے تجھ سے کوئی مطلب نہیں ہے، تو مجھ سے جدا ہو گئی ہے، میں نے تجھ کو الگ کر دیا ہے، میرے گھر سے چلی جاؤ، نکل جاؤ، اپنے ماں باپ کے ہاں چلی جاؤ، اپنے گھر چلی جاؤ۔ اسی طرح کے دوسرے الفاظ جس میں دونوں مطلب نکل سکتے ہوں اس کو طلاق کنایہ کہتے ہیں۔ اگر صاف صاف لفظوں میں طلاق دی ہے تو زبان سے نکلتے ہی طلاق پڑ جائے گی، چاہے طلاق دینے کی نیت ہو یا نہ ہو، بلکہ ہنسی دل لگی میں کہا ہو، ہر صورت میں طلاق ہو گئی۔ اور صاف لفظوں میں طلاق دینے سے طلاق رجعی واقع ہوتی ہے، ایک مرتبہ کہنے سے 1 طلاق پڑے گی، البتہ اگر 3 دفعہ کہے یا یوں کہیں کہ تجھ کو 3 طلاقیں ہیں تو 3 طلاقیں واقع ہو جائے گی۔ اگر کسی نے
ایک طلاق دی ہے تو جب تک عورت عدت میں ہے تب تک دوسری طلاق اور تیسری طلاق دینے کا بھی شوہر کو اختیار ہے، اگر دے گا تو واقع ہو جائے گی۔ اگر کسی نے بیگم سے یہ کہا کہ میں تجھ کو طلاق دے دوں گا تو یہ طلاق کی دھمکی ہے، اس سے طلاق واقع نہیں ہوتی۔ اسی طرح اگر کسی بات پر یوں کہا کہ اگر فلاں کام کرے گی تو طلاق دے دوں گا، تو اس وقت تک جب تک وہ کام نہیں کرے گی اور یہ طلاق نہیں دے گا تو اس سے طلاق نہیں ہوگی۔ البتہ اگر یوں کہہ دے کہ اگر فلاں کام کرے گی تو تجھے طلاق ہے، تو وہ کام کرنے سے طلاق واقع ہو جائے گی۔ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ رخصتی اور میاں بیوی کی تنہائی کے ساتھ، یعنی یا تو دونوں کو ایسی تنہائی آ گئی جہاں پر صحبت سے کوئی رکاوٹ نہ ہو، یا صحبت بھی ہو گئی ہو، اس کے بعد اگر ایک یا دو طلاق صاف لفظوں میں دے دیں تو طلاق رجعی واقع ہوگی، اور اگر کنایہ لفظوں میں دی ہیں تو طلاق بائن واقع ہوگی۔ طلاق رجعی میں دوبارہ رجوع کا حق ہوتا ہے، اور طلاق بائن میں نکاح ٹوٹ جاتا ہے، دوبارہ رجوع کا حق نہیں ہوتا۔ اسی طرح اگر کسی نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی تو وہ عورت اس کے لیے حرام ہو گئی ہے۔ اب اگر دوبارہ نکاح کرے تب بھی عورت کے لیے اس مرد کے پاس رہنا حرام ہوگا، اور وہ نکاح ہوتا بھی نہیں ہے، چاہے صاف لفظوں میں 3 طلاق دی ہو یا پھر کنایہ الفاظ میں 3 طلاق دی ہو۔ 3 طلاقیں ایک ساتھ دے دیں، جیسے یوں کہے کہ تجھ کو 3 طلاق، یا یوں کہے کہ تجھ کو طلاق ہے طلاق ہے طلاق ہے، یا الگ الگ کر کے 3 طلاقیں دے دیں، جیسے ایک آج دی ہے، ایک کل دی ہے، ایک پرسوں دی ہے، یا ایک اس مہینے میں دی ہے، ایک اگلے مہینے میں دی ہے، ایک تیسرے مہینے میں دے دی ہے، یعنی عدت کے اندر اندر 3 طلاقیں دے دی ہے، سب کا ایک ہی حکم ہے۔ اور صاف لفظوں میں طلاق دیں تو رجوع کرنے کا اختیار اس وقت تک ہوتا ہے جب تک 3 طلاقیں پوری نہ ہوئی ہو۔ اگر 3 طلاقیں دے دی ہیں اگرچہ صاف لفظوں میں دی ہے تو اب رجوع کرنے کا اختیار نہیں ہوتا۔ اور ایک مسئلہ اس کے اندر جو ہے نا وہ درمیان میں آیا تھا حلالے کا۔ حلالے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی شخص نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی ہے تو اب وہ بیوی اس کے نکاح سے بھی نکل گئی، اور اب اگر یہ دوبارہ اس سے نکاح کرنا بھی چاہے تو بغیر حلالے کی نکاح نہیں ہوتا۔ لیکن اب حلالے کے اندر بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ دوبارہ بیوی کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہے، لیکن حلالے کے لیے وہ کسی دوسرے بندے کو اس شرط پر راضی کرتا ہے کہ تم میری بیوی سے نکاح کر لو اور پھر صحبت کر لو، پھر اس کو چھوڑ دو تاکہ میرے لیے حلال ہو جائے۔ تو اسی طرح اگر کسی نے شرط کے اوپر حلالے کے لیے نکاح کر لیا تو اس شرط کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا، وہ دوسرا مرد نکاح کرنے کے بعد با اختیار ہے، چاہے تو اس کو طلاق دے یا نہ دے، جس وقت چاہے دے جس وقت چاہے نہ دے۔ اور اس طرح شرط لگا کر حلالے کی نکاح کرنا بہت بڑا گناہ اور حرام ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے لوگوں پر لعنت ہوتی ہے۔ البتہ نکاح ہو جاتا ہے، لہذا اگر اس نکاح کے بعد دوسرے شوہر نے صحبت کر کے چھوڑ دیا یا پھر اس کا انتقال ہو گیا تو اب یہ عورت پہلے والے شوہر کے لیے حلال ہو جائے گی۔ یہ کچھ مسائل ہے طلاق کے حوالے سے، اور انشاءاللہ کل کے سبق میں ہم پھر عدت کے مسائل پڑھیں گے۔